تفسیر ابن کثیر تفسیر سورہ لہب۔ یہ صورت مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ دیا اور نہ اس کی کمائی نے۔ سیصلی نارا ذات لہب، عنقریب وہ ضرور بھٹکتی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھائے ہوئے ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ تفسیر آیت 1 تا 5۔ سورہ لہب کی شان نزول اور ابو لہب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عناد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطحا کی طرف تشریف لے گئے اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر مکہ کے لوگوں کو صدا دی، یا صباحا۔ اہل عرب یہ جملہ حملے کے وقت مدد کے لیے کہا کرتے تھے۔ چنانچہ قریش آپ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، ارأیتم ان حدثتکم ان العدو ومسبحکم او ممسیکم اکنتم تصدقونی، دیکھو اگر میں تم سے یہ کہوں کہ دشمن تم پر صبح یا شام حملہ کرنا ہی چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک جنبش زبان کہا، ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو پھر میری اس بات کو بھی سچ مانو کہ میں تمہیں عذاب شدید کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ تیرے لیے ہلاکت ہو، نعوذ باللہ۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل فرمائی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ ابو لہب ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس میں تبت ابو لہب کے لیے بد دعا ہے اور تبّ میں اس کی ہلاکت کی خبر دی جا رہی ہے۔ یہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا۔ اس کا نام عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب اور کنیت ابو عتیبہ تھی۔ چہرے کی چمک دھمک کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا پہنچاتا، آپ سے بے حد بغض رکھتا اور آپ کی اور آپ کے دین کی تنقیص میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتا تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ابو زناد سے روایت کیا ہے کہ مجھے خاندان دیل کے ایک شخص نے بتایا جس کا نام ربیع بن عباد رضی اللہ عنہ تھا اور اس کا تعلق زمانے جاہلیت سے تھا، مگر وہ مشرب ہی اسلام ہو گیا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے جاہلیت میں ذوالمجاز بازار میں دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پاؤ جاؤ گے۔ لوگ آپ کی بات سننے کے لیے جمع ہو جاتے، مگر آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص تھا جس کا چہرہ روشن، آنکھیں بھینگی اور سر پر بالوں کی 2 مینڈیاں تھیں۔ وہ آپ کے بارے میں کہتا، لوگو اس کی بات نہ سننا، یہ بے دین اور کذاب ہے۔ آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ابو لہب ہے۔ اسی روایت کو امام احمد نے سریج سے، انہوں نے ابن ابو زناد سے اور انہوں نے اپنے باپ ابو زناد سے بھی روایت کیا ہے کہ میں نے ربیع سے پوچھا کہ ان دنوں تم بچے ہوں گے؟
انہوں نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم، میں اس وقت باشعور تھا اور مشکیزہ اٹھا لیا کرتا تھا۔ اسے صرف امام احمد نے روایت کیا ہے۔ فرمان الہی، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر کئی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ یہاں کمائی سے اولاد مراد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، مجاہد، عطا، حسن اور ابن سیرین سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تو ابو لہب نے کہا کہ اگر میرا بھتیجا جو کچھ کہتا ہے وہ سچ ہے تو روز قیامت میں اپنے مال اور اولاد کو بطور فدیہ دے کر دردناک عذاب سے بچ جاؤں گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ بھٹکتی آگ میں داخل ہوگا، یعنی ایسی آگ میں جو بھٹکتی ہوگی، اس کے شرارے بہت ہوں گے اور وہ نہایت شدید جلانے والی ہوگی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا انجام، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھائے ہوئے ہے۔ اس کی بیوی قریشی عورتوں کی سردار تھی۔ اس کی کنیت ام جمیل اور نام عروہ بنت حرب بن امیہ تھا اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ یہ کفر و عناد اور انکار اسلام میں اپنے شوہر کی مددگار تھی، لہذا روز قیامت آتش جہنم کے عذاب میں بھی اس کی مددگار ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، جو ایندھن اٹھائے ہوئے ہے، اس کی گردن میں چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی یہ لکڑیاں ڈھوئے گی اور اسے اپنے شوہر کے اوپر ڈال دے گی تاکہ اس کے عذاب میں اور بھی اضافہ ہو، یعنی یہ اس کے عذاب میں اضافے کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ مجاہد اور عروہ فرماتے ہیں کہ اس سے جہنم کی چھال کی بٹی ہوئی رسی مراد ہے۔ اوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور عطیہ، جدلی، ضحاک اور ابن زید نے روایت کیا ہے کہ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ جوہری کہتے ہیں کہ مسد کھجور کی رسی کو کہتے ہیں، خواہ وہ کھجور کی چھال سے بنی ہو یا پتوں سے، نیز اونٹ کی کھال یا بال سے بنی ہوئی رسی کو بھی مسد کہا جاتا ہے۔ اور مسدت الحبل امسدہ مسدن، اس وقت کہتے ہیں جب آپ رسی کو اچھی طرح بٹ دیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ فی جیدہا حبل من مسد سے مراد لوہے کا توق ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ عرب چرگے کو بھی مسد کہتے ہیں؟ ابو لہب کی بیوی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا ایک قصہ، امام ابن ابو حاتم نے اپنے والد ابو حاتم اور ابو زرعہ سے، انہوں نے عبداللہ بن زبیر حمیدی از سفیان از ولید بن کثیر از ابن تدرس، انہوں نے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو یہ بھینگی ام جمیل بنت حرب بڑبڑاتی اور ہاتھ میں پتھر پکڑے ہوئے آئی اور کہنے لگی، مزممن ابینا و دینہ قلینا و امرہ عصینا، مزمم کا ہم انکار کریں گے، ان کے دین سے ناراض ہوں گے اور ان کے حکم کی نافرمانی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب اسے دیکھا تو عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ عورت آ رہی ہے اور مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ آپ کو دیکھ لے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لن ترانی،
نہیں یہ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گی۔ اور پھر آپ نے تحفظ کے لیے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل۔ یہ عورت آئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ کہنے لگی ابوبکر مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی نے میری ہجو کی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نہیں، اس گھر کے رب کی قسم انہوں نے تمہاری ہجو نہیں کی۔ تو یہ عورت یہ کہتے ہوئے واپس پلٹ گئی کہ قریش کو یہ معلوم ہے کہ میں اس کے سردار کی بیٹی ہوں۔ ولید یا کسی دوسرے راوی نے اپنی حدیث میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ام جمیل کا اپنی چادر میں پاؤں پھسل گیا تو کہنے لگی مزمم کا برا ہو۔ تو ام حکیم بنت عبد المطلب نے کہا کہ میں تو پاک دامن ہوں، میں کوئی بات نہیں کروں گی، میں ذکی و ذہین عورت ہوں، میں کچھ نہیں جانتی، ہم دونوں چچا زاد بہنیں ہیں اور یہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس کے بارے میں قریشی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ سورہ لہب کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔